آج ماریا نے انٹر پاس کر لیا تھا۔ وہ خوشی سے صحن میں کبھی ادھر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی تو کبھی ادھر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مسجد میں اعلان کروا دے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ حمیدہ خالہ کے گھر جا رہی ہے اپنے پاس ہونے کی خوشخبری سنانے۔ اس بات پر اس کی ماں نے اسے خوب ڈانٹا اور کہا کہ اتنے بھی کوئی اچھے نمبر نہیں آئے جو تم اس طرح چہکتی پھر رہی ہو۔ سکون سے گھر بیٹھو۔ یہ بات آفتاب شاہ کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے رقیہ بیگم سے کہا کہ آپ اس طرح کیوں میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے نمبر کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے انٹر پاس کر لیا ہے۔ ان کی بات سن کر رقیہ بیگم خاموش ہو گئی اور ماریا حمیدہ خانہ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بہت ہی عجیب سا احساس ہوا۔ وہ وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی کہ اس کی ٹکر کسی آدمی سے ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے سامنے عباد شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ماریا کے چہرے پر اطمینان کی لہر آئی۔ عباد نے کہا کہ کیا ہوا ماریا، تمہیں اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ عباد، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، بس اسی ڈر سے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ عباد نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم جا کہاں رہی تھی؟ تب ماریا ایک دم خوف سے حصار سے باہر نکلی اور بولی کہ میں حمیدہ خالہ کے گھر جا رہی ہوں انہیں اپنے نمبروں کی مبارکباد دینے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوں گی اور مجھے کوئی گفٹ بھی دیں گی۔ عباد پہلے اس کا رزلٹ دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولا کہ تم نے مجھے تو بتایا نہیں ہے، تمہارا کیا رزلٹ آیا؟ اگر تم مجھے بھی بتاتی تو میں تمہیں کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتا۔ اس بات پر ماریا نے کہا کہ اچھا تمہیں نہیں پتا، چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس نے اپنا رزلٹ بتایا تو عباد بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا گفٹ مل جائے گا۔ اس بات پر ماریا اور زیادہ کھل اٹھی اور وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے کرتے حمیدہ خالہ کے گھر جا پہنچے۔ حمیدہ خالہ کو معلوم تھا کہ آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے، سو وہ پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ حمیدہ خالہ سے ملی اور انہیں چھوٹتے ہی بتایا کہ میں نے انٹر پاس کر لیا ہے۔ خالہ اس بات پر انہوں نے اسے گلے لگایا، پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ دونوں چلو اور جا کر کمرے میں بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ یہ بات سن کر ماریا اور خوش ہو گئی۔ ماریا اور عباد دونوں کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حمیدہ خالہ نے کھانے کا کچھ سامان ان دونوں کے سامنے لا کر رکھا اور عباد کو باہر بلایا۔ عباد جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے ماریا سے شادی کرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ پہلے سے ہی عباد کی ماریا سے پسندیدگی کے بارے میں جانتی تھی۔ عباد نے کہا کہ میں ماریا سے ضرور شادی کروں گا۔ تو حمیدہ خالہ نے کہا کہ تم جلد از جلد ماریا کا رشتہ مانگنے اس کے گھر چلے جاؤ، کیونکہ اس کے مختلف جگہ سے رشتے آ رہے ہیں اور رقیہ کافی پریشان ہے، یہ نہ ہو آفتاب اس کی شادی کہیں اور کرا دے۔ یہ بات سن کر عباد بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آج امی بابا سے بات کروں گا۔ حمیدہ خالہ کو تسلی دے کر وہ ماریا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ماریا بہت شوق سے گاجر کا حلوہ کھا رہی تھی۔ گاجر کا حلوہ اسے بہت زیادہ پسند تھا اور حمیدہ خالہ نے خاص طور پر اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ عباد نے ماریا کو کہا کہ ماریا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ماریا نے کہا ہاں بتائیں، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ عباد نے کہا کہ ماریا میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور تم صرف میرے گھر دلہن بن کر آؤ گی۔ یہ بات سن کر ماریا نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ماریا واپس اپنے گھر چلی گئی اور عباد اپنے گھر چلا گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی امی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کر بولا کہ امی جان مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی امی نے اسے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ کہو بیٹا کیا بات کرنی ہے؟ عباد نے کہا امی اگر میں آپ سے کوئی فرمائش کروں تو آپ میری فرمائش پوری کریں گی؟ رضیہ بیگم نے کہا ہاں کیوں نہیں بیٹا، میں نے پہلے کبھی تمہاری کوئی بات رد کی ہے جو آپ رد کروں گی؟ یہ بات سن کر عباد کے چہرے پر تسلی آ گئی۔ اس نے کہا امی آپ جانتی ہیں میں ماریا کو بچپن سے پسند کرتا ہوں، اب تو اس نے انٹر بھی پاس کر لیا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں تاکہ ہم دونوں کی جلد از جلد شادی ہو سکے۔ یہ بات سن کر رضیہ بیگم پہلے تو ٹھٹک گئی، لیکن پھر انہوں نے بہت ہی پیار سے کہا کہ تم جانتے ہو عباد کہ میں خود ماریا کو بہت پسند کرتی ہوں، لیکن تمہارے بابا اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ عباد اس بات پر پریشان ہو گیا۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ کسی بھی طرح ابو کو منائیں تاکہ وہ جلد از جلد ماریا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جائیں۔ رضیہ بیگم نے بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ضرور اس کی بابا سے بات کریں گی اور پھر اسے بتائیں گی کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ جہانگیر صاحب اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، ان کی شخصیت میں بے حد رعب اور دبدبہ تھا۔ ان کے گھر میں بھی سب لوگ بہت سوچ سمجھ کر ان سے بات کیا کرتے تھے، لیکن رضیہ بیگم نے اپنے بیٹے کا پیغام کسی طرح تو باپ تک پہنچانا تھا۔ شام کو جب جہانگیر صاحب گھر واپس آئے تو رضیہ بیگم نے تہمید باندھ کر کہا کہ آپ جانتے ہیں اب عباد بڑا ہو چکا ہے، اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ہمیں کوئی لڑکی دیکھ کر جلد از جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ بات سن کر جہانگیر صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ابھی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں اور اس کی بیٹی کا رشتہ عباد سے طے کر دیتے ہیں۔
رضیہ بیگم نے ان کی بات کو کاٹا اور کہا کہ نہیں جہانگیر، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عباد کسی لڑکی کو پہلے سے پسند کرتا ہے۔ یہ بات سن کر جہانگیر شاہ نے ماتھے پر تیوریاں چڑھا لی اور کہا کہ کون ہے وہ لڑکی؟ رضیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ عباد آفتاب کی بیٹی ماریہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات سن کر جہانگیر غصے سے تلملا اٹھا اور بولا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بیٹے کو بتا دو کہ آفتاب کی بیٹی کسی صورت اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکتی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کر گھر سے باہر نکل چکے تھے اور رضیہ بیگم بیٹے اور باپ کی اس جنگ کا مستقبل سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی گاؤں میں بہت بڑا میلہ منعقد کیا گیا تھا۔ ماریہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلہ گھومنے پہنچ چکی تھی۔ ماریہ بے حد خوش تھی کیونکہ اسے بہت کم ایسی جگہ پر جانے کا موقع ملتا تھا جہاں پر وہ آزادی سے اپنے من پسند چیزیں خرید سکے۔ وہ چوڑیوں کی خریداری میں مصروف تھی، کبھی چوڑیاں پہن کر دیکھتی تو کبھی کوئی چوڑیاں پہن کر ناپسندگی کا اظہار کرتی اور کبھی کوئی چوڑیاں پہن کر خوشی خوشی ان کی کھنکھناہٹ سنتی اور اپنی ہی مستی میں مگن تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کان کے پاس چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے پیچھے بلال کھڑا تھا۔ بلال عباد کا چچا زاد بھائی تھا۔ والدین کے انتقال کی وجہ سے وہ عباد کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جہانگیر شاہ نے اپنی اولاد کی طرح اس کی پرورش کی تھی۔ وہ عباد اور اس میں کوئی فرق نہ رکھتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ بلال کی فطرت عباد سے بہت مختلف تھی اور وہ عباد سے ہر وہ چیز چھین لینا چاہتا تھا جو اسے پسند ہو۔ ماریہ بلال کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بلال نے کہا کہ مجھے یہ چوڑیاں بہت پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہی پہنو۔ ماریہ اس کو جواب دیے بغیر غصے سے مڑنے لگی تو بلال نے زور سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ماریہ کے سفید ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان نقش ہو گئے تھے۔ ماریہ کا ہاتھ اس نے پکڑا ہی تھا کہ ماریہ نے نہ چاہتے ہوئے زوردار تھپڑ بلال کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس بات پر بلال بوکھلا اٹھا اور اس نے ماریہ کو جوابی تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک دم کوئی بلال پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ عباد تھا، وہ بھی اس میلے میں موجود تھا۔ اس نے بلال کو اتنا مارا کہ وہ نیم بے ہوش ہو گیا اور عباد اسے وہیں چھوڑتا ماریہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بلال زخمی حالت میں گھر پہنچا تو جہانگیر شاہ کو گھر میں موجود تھے اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو بلال نے بتایا کہ مجھے عباد نے مارا ہے۔ یہ سن کر جہانگیر شاہ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ تبھی رضیہ بیگم نے کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ عباد نے تمہیں اتنا مارا؟ تو بلال نے جواب دیا کہ عباد نے مجھے ماریہ کی وجہ سے مارا ہے۔ یہ سن کر جہانگیر شاہ کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ جہانگیر شاہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ عباد ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بھائیوں جیسے کزن کو اتنا مارا۔ وہ اس مارے معاملے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب ماریہ جب گھر پہنچی تو رقیہ بیگم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ماریہ کو بلایا اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے ماریہ سے پوچھا تو اس نے ساری روایات ماں کو سنا دی۔ رقیہ بیگم اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ نہ جانے جہانگیر شاہ اب اس عمل کے بعد عباد کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ وہ جہانگیر کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ جہانگیر شاہ نے اگلے ہی روز عباد کو کسی نئے پروجیکٹ کا بہانہ بنا کر گاؤں سے دور کسی شہر بھیج دیا، لیکن عباد کو وہاں جا کر بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہت دن گزرنے کے بعد بھی وہ پروجیکٹ شروع نہ ہوا۔ عباد نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پروجیکٹ اب تک شروع نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا کہ بس 5 دنوں کے اندر اندر پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ عباد نے کہا کہ اگر یہ پروجیکٹ شروع نہ ہوا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اسے ماریہ کی فکر بھی تھی اور اس کی یاد بھی آ رہی تھی۔ ایک روز ماریہ اپنے گھر میں اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رقیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے جہانگیر شاہ کھڑا تھا۔ جہانگیر شاہ نے ایک حسرت بھری نگاہ رقیہ پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا کر بس اتنا پوچھا کہ آفتاب کہاں ہے؟ رقیہ نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، وہ اندر ہی بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر رقیہ بیگم واپس کچن میں چلی گئی اور خاموشی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے آفتاب کو کہا کہ عباد اور ماریہ کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آفتاب کو جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنی ہوگی تاکہ عباد واپس آئے تو وہ ماریہ سے اپنی شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ یہ بات سن کر آفتاب پریشان ہو گیا اور بولا کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح خراب نہیں کر سکتا، تم اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ اس بات پر جہانگیر غصے سے تلبلا اٹھا اور بولا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر یہی چلتا رہا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر آفتاب خاموش ہو گیا۔ وہ جواب تو دے سکتا تھا لیکن بیٹی کی عزت پر بات آ گئی، اس لیے اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا اور جہانگیر غصے بھری ایک نظر رقیہ پر ڈالتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جہانگیر کے ذہن میں ماضی کی یادیں جھلملا رہی تھی۔ وہ اپنے ڈیرے پر گیا اور ایک کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن کے دریچوں میں وہ وقت گھوم رہا تھا جسے وہ برسوں سے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا کہ رقیہ، رضیہ اور حمیدہ تینوں بہنیں تھیں۔ حمیدہ بیوہ تھی اور رضیہ کی شادی جہانگیر شاہ سے ہوئی تھی۔ جہانگیر نے رقیہ کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پالا تھا۔ جہانگیر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا لیکن رقیہ نے جہانگیر سے چھپ کر آفتاب سے نکاح کر لیا۔
جہانگیر رقیہ کی شادی اپنے خاندان میں اور اپنے ہم پلہ لوگوں میں کروانا چاہتا تھا۔ آفتاب بھی ایک بڑا زمیندار کا بیٹا تھا، لیکن مرتبے میں پھر بھی جہانگیر سے کچھ کم تھا۔ رقیہ کی اس حرکت کا جہانگیر کو بے حد دکھ ہوا۔ اس نے رضیہ کو بھی ان سے ملنے سے روک دیا اور خود بھی دوبارہ کبھی رقیہ کا منہ نہ دیکھا۔ آج کئی سالوں بعد جہانگیر اپنی رقیہ سے ملا تھا۔ اس کا دل اپنی بہن جیسی سالی کی محبت میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جہانگیر پریشانی کے عالم میں اٹھ کر گھر گیا تو بلال وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جہانگیر نے رضیہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو رضیہ بیگم نے کہا کہ عباد اپنی ضد کا پکا ہے، وہ ضرور ماریہ سے شادی کرے گا۔ جہانگیر نے کہا کہ وہ عباد کے واپس آنے سے پہلے ہی ماریہ کا بندوبست کر دے گا۔ یہ بات سن کر بلال نے کہا کہ آپ ماریہ کی شادی اپنے بیٹے سے نہ کریں، مجھ سے کر دیں۔ جہانگیر اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ اور اس مسکراہٹ کے ساتھ کی جانے والی اس بات پر یکدم حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں ماریہ کی شادی نہ تم سے کروں گا اور نہ ہی عباد سے، وہ کسی صورت اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ غصہ سے باہر چلا گیا۔ رضیہ نے جلدی سے عباد کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ جلد از جلد گاؤں واپس آ جائے۔ عباد رضیہ کی گھبراہٹ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جلد گاؤں کے لیے نکل آؤں گا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ دوسری جانب آفتاب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی ماریہ کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرے گا۔ یہ بات سن کر رقیہ بیگم کافی پریشان تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں اس طرح جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماریہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ایک شام جب آفتاب کہیں کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا تو رقیہ بیگم نے چادر لی اور جہانگیر کی حویلی جا پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کا سامنا رقیہ سے ہوا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو سالوں بعد دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ وہ رقیہ سے ملے، لیکن بہن اس کے دروازے پر آ چکی تھی، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رقیہ کو اندر لے آئی۔ رقیہ اسے بولی کہ آپی، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی خوشیاں کسی بھی پرانی نفرت کی نظر ہوں۔ آپ پلیز جہانگیر بھائی سے کہیں کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ میں نے جو کیا سو کیا، لیکن اس کی سزا میری بیٹی کو نہ دیں۔ جہانگیر دروازے سے باہر کھڑا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ رقیہ کی فریاد سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو رقیہ سے دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ جہانگیر نے بہن کو سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ رقیہ نے جہانگیر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لیں۔ اس کی خوشی عباد میں ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہے۔ خدا کے واسطے میری بیٹی کو زندگی بھر کا دکھ نہ دیں۔ یہ باتیں سن کر جہانگیر کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں۔ وہ بہن کو سینے سے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس بارے میں جلد کچھ کروں گا۔ اگلے ہی روز جہانگیر رضیہ کے ساتھ آفتاب کے گھر جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے آفتاب سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آفتاب پہلے بہت غصے میں تھا۔ اس نے جہانگیر سے کہا کہ وہ کسی صورت بھی ماریہ کی شادی عباد سے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماریہ کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر چکا ہے۔ لیکن جہانگیر اپنی بات پہ بس اتنا، اور وہ آفتاب سے بار بار اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ کچھ دیر بحث و مباحثے کے بعد آفتاب کا دل بھی جہانگیر کے لیے پگھل گیا اور اس نے ماریہ کا رشتہ دینے کے لیے حامی بھر لی۔ وہاں سب خوشی خوشی بیٹھے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ رضیہ بیگم اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کے پاس گئی تو ایک گولی رضیہ بیگم کو جا لگی اور دوسری جہانگیر کو۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ رقیہ اور آفتاب زور زور سے چلانے لگے اور مدد کے لیے پکارنے لگے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ گھر کا خوشی کا ماحول ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ اسپتال پہنچ چکے تھے اور عباد بھی وہاں آ گیا تھا۔ اسے بلال نے بتایا کہ تایا جہانگیر آفتاب کے گھر رشتہ مانگنے گئے تھے، لیکن انہوں نے جواب میں ان پر فائرنگ کر دی۔ یہ بات سن کر عباد کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے دل میں ماریہ کی محبت ختم ہو گئی، اس کی جگہ صرف نفرت نے ڈیرے ڈال لیے۔ بلال کی سازش کامیاب ہو چکی تھی، وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ دوسری جانب عباد کے اندر نفرت اور آگ کے گولے بھڑک رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنے ماں باپ کی اس حالت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جہانگیر اور رضیہ کوما میں چلے گئے۔ عباد نے جو بھی سنا وہ بلال سے سنا۔ وہ غصے اور طیش کے عالم میں گھر آ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح اپنے والدین کا بدلہ لے۔ علاقے کی پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ ماریہ اور عباد کا نکاح کر دیا جائے۔ ماریہ تو اس بات پر خوش تھی، لیکن ماریہ کے والدین کافی پریشان تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ عباد کے دل میں اب ماریہ کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ ماریہ سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آفتاب بیٹی کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ پنچایت کے آگے مجبور تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح عباد سے طے کر دیا۔ ماریہ رخصت ہو کر عباد کے گھر آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ عباد کا رویہ نکاح کے وقت تک ماریہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ماریہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح کے بعد اس کی پوری زندگی ہی بدل جانی ہے۔ عباد اسے لے کر اپنے گھر گیا۔ ماریہ پوری رات کمرے میں بیٹھی عباد کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن عباد کمرے میں نہیں آیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر ماریہ کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ
گھر میں ہونے والے شور شرابے کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے حیرانی سے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا تو عباد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عباد لاؤنج میں ایک دلہن بنی سجی سنوری لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ماریا کی طرف دیکھا تو ماریا نہ سمجھ سے اسے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نوکر نے بتایا کہ عباد صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر ماریا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عباد کے ساتھ کھڑی لڑکی نازنین تھی۔ وہ عباد کے دوست کی بہن تھی۔ عباد اور وہ شہر میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ شروع سے ہی عباد کو پسند کرتی تھی، لیکن عباد ہمیشہ سے اسے اگنور کرتا آیا تھا کیونکہ وہ ماریا کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا کہ وہ ماریا کو دکھ دے سکے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کے لیے سوکن سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا، مگر عباد دیکھ رہا تھا کہ ماریا کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہیں تھے۔ اس کا دل تو ٹوٹ کر ریزہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ خیر، عباد نازنین کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور ماریا مردہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباد نازنین کے ساتھ حجرہ روسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ نازنین اسے کہہ رہی تھی کہ عباد آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے، لیکن عباد کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ عباد کی آنکھوں کے سامنے صرف ماریا کا چہرہ جلملا رہا تھا۔ اس کی اداس آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ نازنین کو وہیں دلہن بنا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر گھر سے ہی نکل گیا۔ اسی شام نازنین نے نوکرانی سے کہا کہ مجھے چائنیز کھانا ہے۔ نوکرانی اس کی بات پر خاموشی سے سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب وہ کچن میں گئی تو سامنے ماریا کھڑی تھی۔ اس نے ماریا کو کہا کہ ماریا بی بی، یہ چائنیز کیسے بنتا ہے؟ ماریا نے کہا کہ تم نے کس کے لیے بنانا ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا کہ نازنین بی بی نے کہا ہے کہ انہیں چائنیز کھانا ہے، لیکن مجھے تو چائنیز بنانا بالکل بھی نہیں آتا۔ ہم تو دیسی بندے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ دیسی کھانا ہی بنانا آتا ہے۔ یہ بات سن کر ماریا نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ خاموشی سے چائنیز کا سامان اکٹھا کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے چائنیز رائس، منچورین، چکن، جلفریزی اور نہ جانے کون کون سی چائنیز ڈشز ٹیبل پر سجا دی۔ عباد ابھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ نازنین بہت ہی نخرے سے چلتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری اور ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ماریا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نازنین اس گھر کی اصلی مالک ہے اور ماریا کوئی نوکرانی ہے۔ ماریا تھوڑی دیر کے بعد پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اور نازنین حقارت سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی کہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد عباد بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نازنین کس طرح مالکوں کی طرح ٹیبل پر بیٹھی ہے اور ماریا ہاتھ باندھے اس کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عباد کو بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن وہ خاموشی سے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماریا کو اور تکلیف ہو۔ اس نے نازنین کو کہا کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں لا دوں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم کل لنچ پہ چلیں گے۔ یہ بات سن کر نازنین بہت خوش ہوئی، لیکن ماریا کا دل مزید بجھ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دل ہی دل میں کہا کہ میری دعا ہے کہ جب آپ کو حقیقت پتہ چلے تو آپ زیادہ پچھتائیں نہیں۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی عباد وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نازنین کو اس کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماریا کے سامنے کچھ اور ہوتا تھا اور جب ماریا چلی جاتی تھی تو وہ کچھ اور ہوتا تھا۔ خیر، نازنین بھی ماریا کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس رات نازنین نے عباد سے کہا کہ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ میں ماریا کے ہوتے ہوئے اس گھر میں ہنسی خوشی رہ سکتی ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ ماریا اور میں ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ماریا کو طلاق دینی ہوگی۔ یہ بات سن کر عباد کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے نازنین کو گھبرا کر کہا کہ تم نے آج یہ بات کر دی ہے، آئندہ مت کرنا۔ غصے سے دروازہ بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا ہسپتال جا پہنچا اور پیچھے نازنین اسی کشمکش میں رہ گئی۔ آخر عباد نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا وہ صرف ماریا کو جلانے کے لیے مجھے اس گھر میں لایا ہے؟ نازنین سر جھٹک کر رہ گئی۔ جہانگیر اور رضیہ بیگم اسپتال میں داخل تھے۔ وہ دونوں ہی کوما کی حالت میں تھے اور عباد کو ہر دفعہ اسپتال جانے پر یہی آس ہوتی کہ شاید ان کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی ہو، لیکن جب وہ وہاں جاتا تو اس کی سوچوں کے برعکس ہوتا اور اس کے والدین کی طبیعت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلے تھی۔ وہ مایوسی سے گھر لوٹ آیا۔ اگلی صبح ماریا ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی تو عباد نازنین کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ماریا نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی کہ جب عباد نے اس سے کہا تھا کہ تم صرف میرے گھر میں دلہن بن کر آؤ گی، لیکن ماریا نے عباد سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر کھانا لگا کر واپس چلی گئی اور جیسے ہی وہ واپس گئی بعد میں عباد نے نازنین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آفس چلا گیا اور نازنین اسی سوچ میں بیٹھی رہی کہ کس طرح وہ ماریا کو مزید اذیت دے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سازش سوچتی رہتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے ماریا سے کہا کہ پانی گرم کر کے لاؤ،
میں نے پاؤں دھونے ہیں۔ ماریا اس کے لیے پانی گرم کر کے لائی۔ جیسے ہی نازنین نے ٹب میں پاؤں ڈالے تو ایک دم جھٹکے سے اس نے پاؤں اٹھا لیے اور کہا تم جان بوجھ کے اتنا گرم پانی لائی ہو تاکہ میرے پاؤں جل جائیں۔ اسی اثناء میں عباد بھی گھر میں داخل ہوا۔ وہ یہ سب دیکھ کر طیش میں آ گیا لیکن خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے وقت اس نے دیکھا کہ ماریا کے ہاتھ جلن سے لال ہو چکے تھے، یعنی وہ گرم پانی اس کے ہاتھوں پر گرا تھا۔ اس نے ضبط کا گھونٹ بھرا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو ماریا کو گھر میں نہ پا کر سیدھا نازنین کے کمرے میں گیا۔ وہ بہت مزے سے موبائل چلا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نازنین کو بری طرح جھڑک دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ماریا سے اس طرح کا برتاؤ کیا؟ میں تمہیں اس گھر میں اس لیے نہیں لایا کہ تم ماریا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤ۔ یہ بات سن کر نازنین چونک گئی کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ عباد اسے اس گھر میں اسی لیے لایا ہے کہ ماریا کو تکلیف دے سکے۔ عباد نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں یہ نہ دیکھوں کہ تم ماریا کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کر رہی ہو۔ نازنین نے غصے میں کہا کہ میں ماریا کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عباد نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن تم ماریا کے ساتھ آج کے بعد اس طرح کا برتاؤ نہیں کرو گی۔ یہ بات کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا لیکن نازنین کے دل میں ماریا کے لیے نفرت اور بڑھ چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ماریا کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اگلے روز عباد حسب معمول اپنی امی اور ابو کا پتہ کرنے اسپتال گیا تو وہاں پر اسے اپنا ایک بہت پرانا دوست ملا۔ اسے دیکھ کر عباد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ بھی خوشی خوشی عباد سے ملا اور اس نے عباد سے اسپتال آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کا دوست ساری بات سن کر کافی پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یار تم نے کسی دوسرے کے ذرائع سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے یا بس لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ماریا بابی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ عباد نے کہا کہ مزید تحقیق کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ساری بات بالکل کلیئر ہے۔ لیکن عباد کا دوست اس بات پر بضد تھا کہ وہ ایک دفعہ تو کچھ تحقیق کرے اور معلوم کرے کہ کیا لوگوں کی کہی گئی باتیں سچ ہیں یا مفت باتیں ہی بنائی گئی ہیں۔ خیر عباد وہاں سے واپس گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بلال جو کہ اتنے عرصے سے شہر گیا ہوا تھا وہ حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عباد کو دھچکا لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلال کی نیت صاف نہیں ہے اور اندر کی بات تو یہ تھی کہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا بلال شہر میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب جب اسے یہ خبر ملی کہ عباد نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ ماریا کے دکھ کا ساتھی بننے شہر سے حویلی واپس آ گیا۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر عباد نے اسے واپس آنے کی وجہ پوچھی لیکن بلال نے بس اتنا کہا کہ مجھے آپ سب لوگوں کی یاد آ رہی تھی اس لیے واپس آ گیا۔ بلال نازنین سے ملا اور اس نے چھوٹتے ہی ماریا کے بارے میں پوچھا تو عباد نے کہا کہ تمہیں ماریا کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نازنین میری بیوی ہے، تم بس اس سے بات کرو اور اسی سے حال حوال کرو۔ یہ بات سن کر بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ وہ نازنین سے باتیں کرنے لگ گیا۔ جب وہ نازنین سے باتیں کر رہا تھا تو عباد بڑے غور سے دیکھ رہا تھا لیکن اس کے دل میں کوئی جلن کا احساس نہیں تھا، مگر جب بلال اور ماریا آپس میں بات کرتے تھے تو اسے بہت زیادہ جلن ہوتی تھی اور وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بلال اور ماریا ایک دوسرے سے بات کرے، لیکن بلال بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اگلے ہی روز وہ ماریا کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماریا نے دروازہ کھولا۔ ماریا اسے دروازے پر دیکھ کر چونک گئی۔ بلال نے کہا کہ کیسی ہیں آپ بابی جان؟ یہ سن کر ماریا کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس نے بہت آرام سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں خیریت سے آئے ہیں؟ یہ بات سن کر بلال کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی کیونکہ اسے ماریا کا رویہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ بلال کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ ماریا نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ جو بھی ہوا اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بلال کو عباد بھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ عباد کو بہت غصہ آیا۔ جیسے ہی بلال واپس گیا تو عباد نے ماریا کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن ماریا نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ بلال تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ ماریا نے کہا کہ میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ نازنین تم سے کیا بات کرتی ہے؟ اس بات پر عباد کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ نازنین میری بیوی ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ تو ماریا نے اسے بس اتنا جواب دیا کہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس سے بات کروں جو بھی بات کروں یہ میری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عباد کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ عباد غصے سے تلملاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بلال کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ماریا اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ بلال کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عباد کے دل میں ماریا کی محبت کم نہیں ہوئی بلکہ وہ صرف ماریا سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔
دل ہی دل میں وہ ابھی بھی ماریہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ عباد نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ کسی طرح ماریہ سے بات کرے، لیکن ماریہ ہر دفعہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ماریہ کا یہ رویہ عباد کے دل میں اس کی محبت کی طلب کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایک دن حسب معمول ماریہ اپنے کمرے میں موجود تھی کہ عباد کمرے میں داخل ہوا۔ ماریہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ عباد نے اسے کہا کہ ماریہ میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماریہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ ہاں کہو، تمہیں کیا کہنا ہے؟ تب عباد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم مجھے کیوں اس طرح نظر انداز کر رہی ہو؟ کیا تمہارے دل میں میری محبت ختم ہو گئی ہے؟ یہ سن کر ماریہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں کب کی چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ عباد نے اس کی کلائی پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو ڈھیلا کیا اور کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نازنین سے شادی کر لی ہے۔ تم نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ہی نازنین کو۔ ایسا کیوں ہے؟ ماریہ نے اسے کہا کہ میرے دل میں تمہاری محبت تو اب تک ہے، لیکن تم نے اپنی عزت میرے دل سے اسی وقت ختم کر لی تھی جب تم نازنین کو اس گھر میں دلہن بنا کر لائے تھے۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے تم مزید 10 شادیاں کر لو۔ عباد اس کی بات پر شرمندہ ہوا، لیکن اسے جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل میں ماریہ کے لیے نرم گوشہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ماریہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اچانک اسے چکر آیا اور وہ لڑکھڑانے لگی۔ عباد بھی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگا اور اسے تھام لیا۔ عباد فوراً سے پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ ماریہ ماں بننے والی ہے۔ خوشی سے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ کئی مہینوں بعد اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ماریہ کو بہت احتیاط سے گھر لے کر گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے گیا۔ نازنین یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ معاملے کی سمجھ آ رہی تھی۔ عباد ماریہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا اور تمام نوکروں کو تنبیہ کی کہ وہ ماریہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیں اور اس کے کھانے پینے پر خاص طور پر توجہ دیں۔ سارے ملازمین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ عباد انہیں نصیحت کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نازنین فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ملازموں سے پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سب نے خوشی خوشی اسے بتایا کہ ماریہ بی بی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر نازنین کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی بھی طرح ماریہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی۔ ماریہ کے قدم اس گھر میں مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ کچھ دن نازنین اسی کشمکش میں رہی۔ آخر کب ایسا موقع آئے جب وہ ماریہ کو اس گھر سے نکالے گی؟ اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ایک صبح نازنین کو ماریہ گھر کے سامنے باغ میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ نازنین نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس چلی گئی اور اس نے ماریہ کو کہا کہ تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ نازنین نے کہا کہ میں اکیلی ہی آتی ہوں، باغ میں مجھے اچھا لگتا ہے پھولوں سے باتیں کرنا، خوبصورت درختوں کو دیکھنا۔ نازنین نے کہا ہاں یہ تو ہے، ویسے بھی جب شوہر پرایا ہو جائے تو انسان کو پھول پودوں سے ہی دل بہلانا پڑتا ہے۔ یہ بات سن کر ماریہ ہلکا سا مسکرائی اور خاموش ہو گئی۔ نازنین نے اسے چڑھانے کے لیے کہا کہ تم جانتی ہو عباد نے تم سے مخص بدلہ لینے کے لیے یہ شادی کی ہے، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ ماریہ نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو وہ بہت پہلے مجھے اس گھر سے نکال چکا ہوتا اور نہ ہی اس کی نشانی میرے پیٹ میں پل رہی ہوتی۔ یہ سن کر نازنین کے تن بدن میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اس نے غصہ میں ماریہ سے کہا کہ تم عباد کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ تم اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دوسری جانب عباد آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مگن تھا جب اسے اچانک فون پر کال آئی کہ آپ کی والدہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر عباد بے یقینی میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے سرشار فوراً آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ جلد از جلد اسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ مہینوں بعد اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہو رہی تھی۔ وہ ماں کے پاس پہنچا اور ان کے گلے لگ کر خوب رو دیا۔ دل میں باپ کی تکلیف کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی۔ رضیہ بیٹے سے لپٹ کر رو رہی تھی تو عباد نے کہا کہ آپ مت روئیں، امی جان بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ دونوں کو تکلیف کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر رضیہ بیگم چونک گئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تب عباد نے کہا کہ جی امی جان، اور میری بات نہیں اپنی ساری داستان رضیہ بیگم کے ازبر کر دی۔ رضیہ بیگم اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ عباد ماریہ کا تو اس سب میں کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ عباد ایک دم چونک گیا اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو رضیہ بیگم نے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ماریہ تو معصوم ہے، نہ ہی اس کے والدین کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی ماریہ کا۔ یہ سن کر عباد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ تو رضیہ بیگم نے ساری بات سچ سچ عباد کو بتا دی۔ عباد بلال سے اس حد تک گھٹیا پن کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اسے تو اندازہ تھا کہ وہ ماریہ کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ اپنی ماں جیسی تائی اور باپ جیسے تایا پر حملہ کروا دے گا۔ رضیہ بیگم کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ وہ انہیں لے کر گھر آ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ ماریہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی ملازموں سے پوچھا کہ ماریہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں، ماریہ بی بی صبح سے گھر نہیں آئی۔ صبح انہوں نے اسے باغ میں دیکھا تھا۔
وہ دیوانہ وار ماریہ کے پیچھے باغ کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پر اسے کچھ نہیں ملا سوائے ماریہ کے دوپٹے کے۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماریہ کہاں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم اس کی چپل لے کر آیا۔ عباد کو لگا جیسے ماریہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے۔ دوسری جانب نازنین اپنے کمرے میں ڈر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر عباد کو یہ سب پتہ چل گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابھی عباد اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ اسے فون پر بلال کی کال موصول ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو بلال نے کہا کہ ماریہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر عباد غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے ماریہ کو اس کے قبضے سے آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن بلال نے کہا کہ ماریہ کو چھوڑنے کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اگر تم انہیں پورا کرو گے تو میں ماریہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ عباد ماریہ کو ہر حال میں واپس لانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماریہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں، یعنی وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے پیٹ میں عباد کا بچہ بھی ہے جسے اسے ہر حال میں بچانا ہے۔ عباد اس کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، تو بلال نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس ملک سے باہر جانا ہے۔ تم میرے ویزے اور پاسپورٹ کا بندوبست کرو اور مجھے 50 لاکھ روپے بھی چاہیے۔ عباد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ انہوں نے ملاقات کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر لیا۔ عباد اس کے ویزا اور پاسپورٹ کی تیاری کرنے لگا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ نازنین اور ماریہ جب وہاں باتیں کر رہے تھے تو نازنین نے ایک دم غصے میں ماریہ کو دھکا دیا اور وہ ندی میں جا گری۔ ندی میں تیرتے تیرتے وہ ایک کنارے کے ساتھ جا پہنچی اور اس کنارے پر بلال اور اس کے کچھ دوست موجود تھے۔ انہوں نے فوراً سے ماریہ کو نکالا اور بلال کو اپنے ناپاک ارادوں کا پورا کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ یہ موقع اسے قدرت نے دیا تھا۔ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا تھا اور اس نے یہی کیا۔ وہ ماریہ کو ایک پرانے سے گھر لے گیا اور وہاں بند کر دیا۔ عباد کو ملازموں نے بتایا کہ جس وقت ماریہ بی بی باغ میں کھڑی تھی نازنین بی بی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اسے نازنین کا ماریہ سے رویہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ عباد کو نازنین سے بے تحاشا نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً کمرے میں گیا اور نازنین کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ نازنین اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے نازنین کو لا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا کہ نازنین میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نازنین نے زوردار چیخ ماری اور کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن عباد نے اس کی ایک نہ سنی اور نوکروں سے کہا کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو، دوبارہ کبھی اس گھر میں نظر نہ آئے۔ نازنین کو انہوں نے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب عباد نے بلال کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اگلے روز بلال اس کی طے شدہ جگہ پر ماریہ کو لے کر پہنچ چکا تھا اور عباد بھی وہاں پر آ گیا۔ عباد کے ہاتھ میں پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ایک چیک بک بھی تھی۔ اس نے بلال سے کہا کہ پہلے مجھے ماریہ سے ملنا ہے۔ ماریہ گاڑی میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عباد یہ ماریہ تک پہنچتا، بلال نے اسے راستے میں ہی روک دیا اور کہا کہ نہیں، ابھی تم اس سے نہیں مل سکتے۔ عباد نے کہا کہ مجھے بس ایک دفعہ دیکھ لینے دو، پھر میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں گا۔ بڑی مشکل سے بلال نے اسے ماریہ کی ایک جھلک دیکھنے دی اور پھر اس نے اپنے چیک کی ڈیمانڈ کی۔ عباد نے جلدی سے چیک لکھا اور ابھی وہ چیک لکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں، سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ بلال وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن چاروں طرف سے پولیس نے اسے گھیر لیا۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ عباد نے کہا کہ اگر میں تمہیں آج تمہارے انجام کو نہ پہنچاتا تو تم دوبارہ ایسی کوئی حرکت ضرور کرتے، اس لیے اس کھیل کا آج ختم ہونا بہت ضروری تھا۔ بلال نے احتجاج کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چال چلی ہے۔ اگر تم ایک ہاتھ سے چیک دیتے اور ماریہ کو لے جاتے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوتی، لیکن اب میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہیں اس بات کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا۔ عباد خاموشی سے اس کی گیدڑ بکیاں سنتا رہا۔ اس نے ماریہ کو بلال کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں لٹایا اور فوراً اسپتال لے گیا۔ وہاں پر اس کا کچھ دیر علاج ہوا، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ نازنین تقریباً نیم باقل ہو چکی تھی۔ غرور اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس کے والدین نے اسے دماغی علاج کے لیے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا۔ دوسری جانب ماریہ اور عباد کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ جہانگیر صاحب کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنی تمام تر ناراضگیوں کو ختم کر کے ماریہ کو سچے دل سے قبول کر چکے تھے۔ اس طرح ان کی زندگیوں میں ایک بار پھر سے رنگ لوٹ آئے تھے۔